الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى عن قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال الله تبارك وتعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے بہت ہی عزت اور احترام کے قابل بھائیوں اور بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب اس وقت اپنے عقائد درست کرنے کی نیت سے جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے عقائد کی طرف توجہ کریں، اس لیے کہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ جیسا کہ آج ہمارا 8واں سبق ہے، اس سے پہلے ہم نے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس سے متعلق کئی عقائد پڑھے، بہت ساری باتیں سمجھی۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان کا بیان چل رہا ہے، اور الوہیت میں بیان آیا تھا توحید کا۔ توحید آئی تو پھر توحید سے متعلق چیزیں آئیں، عبادت کسے کہتے ہیں وہ بھی آ گیا۔ پھر عبادت کی کون کون سی صورتیں ہیں جن میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کر سکتے، وہ بھی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ توحید میں پختگی کے اسباب کیا ہیں وہ بھی بیان کیے تھے۔ کلمہ طیبہ سب سے بڑا سبب ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم نے آج کے دن میں کلمہ طیبہ کتنی مرتبہ پڑھا؟ کوئی کسی اور کی فکر نہ کرے، ہم میں سے ہر انسان اپنے دل میں جھانک کر پوچھے کہ میں نے اپنے آج کے دن میں توحید کو مضبوط کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کتنی مرتبہ پڑھا۔ اگر اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے تو شکر ادا کیجیے، اور اگر صبح سے لے کر رات ہو گئی ابھی تک ہم نے کلمہ طیبہ کا ورد نہیں کیا تو یہ بڑے افسوس کی بھی بات ہے اور دکھ کی بات ہے۔ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، اور کلمہ طیبہ کے ورد کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو 10 مرتبہ سے شروع کرے، 20 مرتبہ سے شروع کرے، تھوڑا تھوڑا اس کو بڑھائے۔ اگر پوری تسبیح پڑھ لیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر بتایا تھا کہ تسبیح، تحمید، تکبیر یہ بھی توحید میں پختگی کا ذریعہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے سوچ سمجھ کر تسبیح، تحمید اور تکبیر پڑھی۔ نمازوں کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تسبیحات تو پڑھی ہوگی، لیکن کتنی مرتبہ ہم نے توحید کو سوچا۔ پھر نماز الحمدللہ پڑھی ہے، لیکن سجدے میں جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اور تحیات پڑھتے ہوئے ہم نے کتنی مرتبہ اپنے دل میں توحید کو پختہ کیا، تجدید کی، اس کو رینیو کیا۔ یہ عمل کی بات ہے۔ یہ اس لیے میں نے یاد دہانی اپنے آپ کو بھی کروائی، آپ کو بھی کروائی کہ ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خاص کر کے جب ہم تشہد میں یعنی قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس وقت تو کم از کم ہمیں توحید کا خیال آئے. جب زبان سے نکلتا ہے ولا الہ غیرک، ثنا پڑھتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں تو ہمیں کم از کم یاد آنا چاہیے، اس کا ترجمہ ہم یاد کر لیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو سمجھ کر پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنے منازل ہیں، جتنے درجات ہیں اللہ کے قرب کے، وہ سب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. علماء فرماتے ہیں مدارج السالکین، یہ بین ایاک نعبد و ایاک نستعین سب اسی میں ہے. جتنا اس کو پختہ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی. پھر شرک سے متعلق بات شروع ہوئی تھی. شرک کی مذمت اور اس کی برائی بیان کرتے ہوئے میں نے 4 باتیں ذکر کی تھی. ناقابل معافی جرم ہے، انتہائی گھن کے قابل جرم ہے. نمبر 3 شرک کی نفرت دل میں ہونی چاہیے. اور نمبر 4 اتنا خطرناک جرم ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ نے ڈرایا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی شرک کرے گا تو اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں. دوسری چیز بتائی تھی شرک کی حقیقت، یہ بھی واضح ہوئی تھی. اب اس کے بعد آج ہے کہ دنیا میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی. ایک تو ہمیں یہ بات معلوم بھی ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے کہ وہ جس چیز کی وجہ سے شرک دنیا میں آیا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. تو علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے انسان بھی ہے، سب سے پہلے نبی بھی ہے. انہی سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت آدم تو موحد تھے، یعنی توحید کے ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے. ان کی اولاد بھی ایک اللہ کو ماننے والی بنی. دنیا میں خیر چلتی رہی چلتی رہی. حضرت آدم بھی چلے گئے، ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آتے گئے. اور چونکہ دنیا ابھی ابتدا میں تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو بہت سارے علوم سکھائے. دنیا کی ضرورتوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کا بھی علم دیا، اور آخرت کے اعتبار سے بنیادی عقائد بھی دیے. الحمدللہ سب اسی سلسلے پر چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آیا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں نبی بنا کر بھیجے جانے سے کچھ پہلے دنیا میں شرک کی ابتدا ہوئی. سب سے پہلے نبی اور رسول جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام. یہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں کفار کی طرف، مشرکین کی طرف بھیجا گیا. اس کی صورت کیا ہوئی؟ قرآن مجید میں پوری صورت ہے سورہ نوح، اس میں اس کا کچھ بیان آیا ہے، اور مفسرین نے اس موقع پر اس بحث کو ذکر کیا ہے کہ اصل بات یہ ہوئی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس میں بہت سارے نیک اللہ کے بندے بھی تھے جو بہت زیادہ نیک تھے، جس کو ہماری زبان میں آج کل ولی کہہ لیجئے، اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق نبی تھے. ظاہر ہے کہ نبی کے ساتھ بھی لوگوں کو عقیدت بہت زیادہ گہری ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. ولی کے ساتھ بھی عقیدت کا، محبت کا ایک عجیب تعلق ہوتا ہے. تو یہ کچھ لوگ تھے جن کا نام قرآن میں آیا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 بڑے بڑے ان کے بت تھے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں. ان کے بارے میں علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ 5 یا تو نبی تھے یا بڑے صالح یعنی نیک انسان تھے، جو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے اس وقت کے جو موجود لوگ تھے جو ان اولیاء کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہاری قوم کے بڑے نیک، صالح اور بزرگ انسان تھے، وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی یادگار کچھ رہنی چاہیے. چنانچہ ان کی یادگار کے طور پر ان کے مجسمے بنائے گئے، مورت بنائی گئی. اس زمانے میں یہی تصویر تھی، یہی صورت گری تھی. موبائل کا یا اس طرح کا دور تو تھا نہیں.
یا کیمرے کے سسٹم تو تھا نہیں، تو ان لوگوں نے اپنے ان بزرگوں کی کچھ مورتیں بنائی، صورتیں بنائی، اور اس کو عبادت گاہ میں رکھا، عبادت کے لیے نہیں۔ ان کو شیطان نے یہ سجھایا کہ ان کو جب دیکھو گے تو تمہاری عبادت میں کیفیت بہت اچھی ہو جائے گی، دل لگے گا۔ ظاہر ہے کہ نیک انسان کے ساتھ انسان رہتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجئے تو آپ کے دل کی کیفیت بدلے گی۔ تو اسی طرح ان بزرگوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو دیکھو، اپنے سامنے رکھو، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، لیکن ان کو رکھیں گے تو عبادت میں دل جمعی ہوگی، دل بہت لگے گا۔ چنانچہ ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہ نسل ختم ہوئی، اس کے بعد جو نئی نسل آئی تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا انہی کی تو عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے جو صرف دل کی کیفیت اور دل جمعی کے لیے لگائے گئے تھے، اب وہ معبود کا درجہ اختیار کر گئے اور ان کی عبادت شروع ہوئی۔ تو عبادت یعنی شرک کی ابتدا ہوئی ہے اولیاء اللہ کے ساتھ غلو کرنے کی وجہ سے، ان کے مقام و مرتبے کو حد سے آگے بڑھانے کی وجہ سے یہاں شرک کی ابتدا ہو گئی۔ اور یہی تصویر، یہی صورت گری، یہی مورت، مجسمے جو تعظیم کے طور پر بنا کر رکھے جاتے ہیں، وہی ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں شرک کے۔ اسی لیے اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ گھر میں کسی باپ دادے کی مورتی یا کسی اور بزرگ کی مورتی یا وہ فریمنگ کر کے فوٹو لگوانا کہ اس کی تعظیم کرتے رہے۔ جیسے ہندو لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے بھگوان کے فوٹو لگاتے ہیں فریمنگ کروا کے، بہت سے ماں باپ کے فوٹو لگاتے ہیں، اس کو پوچھتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا کہ اس طرح کی کوئی صورت بنائی نہیں جائے گی، اس طرح کی کوئی مورت بنائی نہیں جائے گی، اس طرح کی اسٹیچیو نہیں بنائے جائیں گے جس سے تعظیم کا عقیدہ بڑھتا ہے، اور پھر یہ عقیدت آگے بڑھتے بڑھتے وہ پہنچ جاتی ہے کہاں تک؟ شرک تک۔ اسی لیے پکی قبریں بنانے سے منع کیا گیا ہے عام حالات میں، کہ اس کی وجہ سے پھر وہاں لوگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بزرگوں کے ساتھ عقیدت کا اتنا بڑھتا ہے کہ پھر ان کے مرتبے کو انسانیت سے بڑھا کر، عابد اور بندگی سے بڑھا کر معبود تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ انہی کو انسان کرتا دھرتا سمجھ لیتا ہے، انہی کو با اختیار سمجھ لیتا ہے، اور پھر انسان اس سے آگے بڑھتا ہے۔ تو شرک کی ابتدا دنیا میں اس طریقے سے کچھ ہوئی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، لمبی داستان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت دعوت دی، اکیلے میں بھی دعوت دی، مجمع میں بھی دعوت دی، سمجھایا، بہت 950 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو صحیح راستے پر بلایا۔ لیکن اتنی لمبی مدت، صدیوں پر مشتمل، اس کے باوجود مشکل سے 80-82 آدمی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان لائے۔ اور پھر جو ہوا واقعہ سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور پانی کے عذاب میں کشتی میں جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے محفوظ ہوئے، باقی سب غرقاب کر کے ہلاک کر دیے گئے۔ پھر دوبارہ ایمان والوں کی نسل آگے بڑھتی رہی، پھر دنیا میں شرک ہے، اس طرح یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سلسلے چلتے رہے، اور پھر اس میں دنیا میں اس طرح شرک آگے بڑھتا رہا۔ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں شرک کی الگ الگ صورتیں پیدا ہوئی۔ بہرحال یہ تو ہو گیا شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ تو سبب کیا ہے؟ کسی کی عقیدت میں حد سے آگے بڑھ جانا، اس کا جتنا مرتبہ ہے اس سے آگے اس کو بڑھا دینا، یہ شرک کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت پہلے سے آگاہ فرمایا۔ الحمدللہ، نبی کی عبادت کرنے والے آپ کو وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ نبی کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی عظمت اپنی جگہ، ہم سب کا ایمان ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہی ہے، بس مختصر بات یہی ہے۔ لیکن آپ پھر بھی آپ ہیں، یعنی انسان ہے، بشر ہے، عابد ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ ان محمدن، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم ایمان کیا لاتے، کلمہ کیا پڑھتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ
معبود ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے حد فاصل. عشق نبی میں آگے بڑھ کر اس شرک میں قدم رکھ دے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. توحید میں اتنا غلو کر جائے کہ نبی کے احترام اور محبت بھی باقی نہ رہے، یہ بھی غلط ہے. اسی طرح اولیاء یہ اظام جتنے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے، ان کی عقیدت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ انہی کو معبود سمجھ بیٹھے، انہی کو سجدے کرنے لگے، یہ بھی غلو ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو بہرحال شرک کی ابتدا کیسے ہوئی وہ بات ختم ہوئی. اس سے آگے دوسری چیز، مشرکین کے شرک کی نوعیت کیا ہے، ان کا شرک کس طرح کا ہے. تو ایک تو ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا. یہ ماننا کہ اللہ کے جیسا کوئی شکتیمان ہے، اللہ کے جیسا کوئی قوت والا ہے، اللہ کے جیسا کوئی خالق ہے. ظاہر ہے کہ عام طور پر جو مشرکین ہے ان کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ان کا شرک ایسا نہیں ہے. جیسے قرآن نے بھی کہا، اور آپ بھی آج پوچھ لیجئے تو ان سے پوچھئے آسمان کس نے بنایا، تو وہ اپنے کسی بھگوان کا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں نام نہیں لیتے کہ فلاں فلاں نے بنایا، بلکہ سب اوپر والے کا نام لیتے ہیں. کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، اس طرح کے نام بولتے ہیں. اسی طرح مشرکین مکہ، ان کا بھی جو شرک تھا کہ وہ جن جن بتوں کی، لات، عزا، منات، حبل، جو ان کے بڑے بڑے بت تھے، خود خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، یہ جو ان کے بت تھے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ایسا نہیں تھا کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے. لیکن ان کے بارے میں عقیدہ اور ان کے شرک کی نوعیت یہ تھی جو قرآن نے بیان فرمائی، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. قرآن ان کا قول نقل کر رہا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے بہت قریب کر دیں گے. یعنی اللہ کا قرب حاصل، یعنی اللہ اور اپنے درمیان ان بتوں کو انہوں نے واسطہ بنایا. وہ یوں سمجھتے تھے جیسے دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اگر کسی کو اس تک پہنچنا ہو تو ڈائریکٹ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا، پہلے اس کے پیون سے، اس کے چپراسی سے، یا اس کا جو کوئی نیچے کا آدمی ہو اس سے کانٹیکٹ قائم کرنا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی بات وہاں تک پہنچانی پڑتی ہے. تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو بھی انہی پر قیاس کیا کہ اللہ تو اتنے بڑے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیسے بات کریں. لہذا ہم ان بتوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے یہاں، کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اس نوعیت کا ان کا شرک تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو رد فرمایا. یہ لوگ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے کہ میں دور ہوں کہ قریب ہوں، تو ان سے کہیے میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. تو اللہ کو پکارنے کے لیے کسی اور کو واسطہ ایسا بنانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہماری بات وایا کر کے پہنچا دے گا، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتے ہیں. ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. مجیب ہے، ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. لہذا یہ مشرکین کے شرک کی نوعیت ایسی تھی کہ اللہ کے برابر تو نہیں مانتے تھے، لیکن عبادت جو خالص اللہ کا حق ہے اس میں یہ لوگ اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے حاجتیں مانگتے تھے، ان سے اپنی ضرورتیں مانگتے تھے، ان کے نام پر نظر و نیاز چڑھاتے تھے، منتیں چڑھاتے تھے، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. ان کا شرک اس نوعیت کا تھا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. مشرکین کا شرک بھی اسی نوعیت کا تھا. وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ نہیں، ان کے بغیر تو ہمیں چلے ہی نہیں. اور عجیب و غریب آپ کو عجائبات اور خرافات ملیں گے مشرکین کے یہاں. کوئی پتھر اچھا دکھے تو اسی کو معبود بنا لو، اسی کو سامنے رکھ کر جھکنے لگ جاؤ. کبھی تو ان کے یہاں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ گھی کا معبود بناتے تھے، یعنی گھی کا بت بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، بھوکے ہوتے تو اسی کو کھا جاتے تھے. ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجئے
جن کی عبادت کرتے ہیں 10 دن تک خوب پوجا کرتے ہیں، 10ویں دن اس کو اٹھا کے ندی میں پھینک آتے ہیں. یہ حال ہے ان کا، عجائبات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی. تو یہ مشرکین کے شرک کی نوعیت بھی سامنے آ گئی کہ ان کا شرک ایسا عام طور پر نہیں تھا کہ وہ اللہ کے برابر کسی کو مانتے تھے، یا اللہ کے جس طرح اللہ نے آسمان زمین پیدا کیے ویسے انہوں نے بھی پیدا کیے ہو، ان کے معبودوں نے، ایسا نہیں مانتے تھے. لیکن عبادت جو اللہ کا خالص حق ہے اس میں دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی اپنا آپ کو بچانا ہے. اس لیے بات یاد رکھیے کہ اعتقادی شرک کے مقابلے میں عملی شرک بہت زیادہ ہے. ایک تو ہوتا ہے اعتقاد میں بھی، یعنی عقیدے میں، مانیتا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور ایک ہے کہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن عمل ایسا ہے جس سے شرک ظاہر ہوتا ہے. عمل جیسے مثال کے طور پر روزی دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی روزی دینے والا سمجھ لیں. عبادت صرف اللہ کا حق ہے، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، لیکن عملی طور پر اللہ کے علاوہ کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے. تو یہ عملی شرک ہوا، یہ عملی شرک ہوا. دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی حاجتیں مانگ رہا ہے کہ یہ میری حاجت پوری کر دے گا. تو یہ عملی طور پر شرک ہے. آگے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئے گی اس سلسلے میں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے بعد نمبر ہے مومن اور مشرک کا درجہ. توحید و شرک تو سمجھ لیا. اب توحید کے ماننے والے کو مومن بھی کہتے ہیں، موحد بھی کہتے ہیں. توحید کا ماننے والا موحد، اور ایمان نہ لانے والے کو کافر بھی کہتے ہیں، اور شرک کرنے کی وجہ سے اس کو مشرک بھی کہتے ہیں. تو مومن و کافر اور موحد و مشرک، ان دونوں کا درجہ کیا ہے، ان دونوں کی حیثیت کیا ہے، مومن کا مقام کیا ہے اور کافر کا رتبہ کیا ہے، ان دونوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کی نظر میں ایک مشرک اور کافر کی حیثیت کیا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جو اللہ کی نظر میں جس کی حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت دینی ہے. یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی نظر میں جس کی جو حیثیت اور جو مرتبہ مقام ہے ہمیں بھی اس کو وہی مقام اور مرتبہ دینا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اب ایک ہے مومن اور موحد، اور دوسرا ہے کافر اور مشرک. مومن کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ اللہ کی نظر میں مومن کا مقام بہت اونچا ہے. صرف مومن ہے، ایمان ہے اس کے پاس، اعمال بھی اگر ساتھ میں ہے، یعنی ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، بہت نیک انسان ہے ہماری زبان میں، اس کا مقام و مرتبہ تو ہے ہی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ ایک آدمی صرف اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے نبی کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے، اور جو ضروریات دین ہے، ضروریات دین کا مطلب ایسی چیزیں جو ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے. 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے ماننا ضروری. اگر کوئی اس میں سے انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہے. رمضان کے روزے فرض ہے، یہ بنیادی بات ہے. تو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرتا، سب کچھ مانتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا سب صحیح ہے، چاہے تفصیلات اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان ہے، شرک نہیں کرتا ہے، نہ عقیدے میں شرک ہے، نہ ماننے میں شرک ہے، نہ عمل میں شرک ہے، صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے. بھلے وہ نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ یہ گناہ ہے، روزے نہیں رکھتا، اور کوئی خیر کا کام نہیں کرتا، سب گناہ کرتا ہے، لیکن ہے وہ مومن. تو یہ ایمان جس کے دل میں ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا کے سارے کافروں سے اونچا درجہ رکھنے والا ہے. اللہ کی نظر میں یہ سارے کافروں سے اونچا درجہ رکھنے والا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا رتبے اور مرتبے والا کافر اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، چاہے اس کے اخلاق اچھے ہوں یا نہ ہو،
اس کے اعمال اچھے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، توحید کو ماننے والا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں دنیا کے تمام کافروں سے بڑھا ہوا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی کافر انسان ہے، کوئی مشرک ہے جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، اس کے نبی کو نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، یہ مشرک ہوا۔ اس کے چاہے اخلاق کتنے ہی اچھے ہوں، وہ کتنا ہی سخی ہو، کتنا ہی اچھا انسان ہو، کتنا ہی بے ضرر انسان ہو، کتنا ہی گڈ کیریکٹر والا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس شرک کی وجہ سے اس کی حیثیت پھوٹی کوڑی کی نہیں ہے، اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں، اللہ کی محبوبیت میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں مومن کو اللہ تعالی نے اونچا مقام دیا ہے۔ یہ بات میں جان بوجھ کر بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو سماج میں یہ باتیں سننے کو ملے گی۔ یہ عام طور پر ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے نہیں ہیں، ہم بھلے مومن ہے، ہماری شکل و صورت مسلمانوں والی ہے، لیکن اخلاق بہت سی مرتبہ ایسا سامنے آتا ہے، دھوکہ دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اس طریقے کے کچھ دوسرے کام کر لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض مرتبہ بہت سے کافر آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، بے ضرر ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن ان کے اندر کفر و شرک ہے۔ ایسے جب کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو بہت سے لوگوں کی زبان پر نعوذ باللہ یہ جملہ آتا ہے کہ مسلمان سے تو کافر اچھا۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان سے تو کافر اچھے، اپنے سے تو وہ انگریز گورے اچھے۔ نعوذ باللہ، ہمارے یہاں یہ بہت سے لوگ انگلینڈ سے آتے ہیں تو یہ جملے ان کی زبان پہ سننے میں آتے ہیں کہ ہم سے تو وہ گورے اچھے۔ تو اس جملے میں اگرچہ ان کے اخلاق اچھے، تو اخلاق کے اعتبار سے یہ اچھے ہو اپنی جگہ، لیکن اس جملے سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ مومن کی حقارت اور کافر کی عزت، کہ وہ کافر اچھا اور یہ مومن اچھا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی مومن چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، اخلاقی اعتبار سے کتنی ہی برائیوں میں اور خرابیوں میں مبتلا ہو، اعمال کے اعتبار سے چاہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، شرک نہیں کرتا، یہ اس اچھے اخلاق والے کافر سے ہزاروں گنا بہتر ہے اللہ کی نظر۔ یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا، کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا اور کافروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور بہت سے فساق و فجار مومنوں کو بھی ڈالا جائے گا، لیکن ایک وقت کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور یہ مومن جو گنہگار تھے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں یہ اچھے سے اچھے اخلاق والا کافر جو کفر و شرک کی حالت میں مرا تھا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تب پتہ چلے گا کہ کس کا مرتبہ اونچا تھا اور کس کا مرتبہ نیچا ہے۔ ایک دو مثال سے میں ذرا بات آپ کو سمجھاؤں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے، دو گاڑی ہے آپ کے سامنے، ایک ہے مرسیڈیز بینز، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑی جس کی باڈی بہت اچھی ہے، اس کا کلر بہت شائن ہو رہا ہے، اندر اس کی سیٹیں بہت اچھی ہے، کوئی گرد و غبار نہیں، کہیں کوئی دھبا نہیں، بہت صاف ستھری، اس کا انٹیریئر بہت اچھا ہے، باہر کا سارا حصہ بہت اچھا ہے، ٹائر بھی بالکل نیو برانڈ ڈالے گئے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، پوری گاڑی دکھنے میں بھی بہت اچھی ہے، اندر بیٹھنے میں بھی بہت راحت اور آرام دہ ہے، ٹائر بھی اس کے نئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ اس گاڑی میں انجن ہی نہیں ہے، یا انجن ہے لیکن انجن خراب ہو گیا ہے۔ ایک یہ گاڑی ہے، اور دوسرا ایک کھٹارا ہے جس کا ہر پرزہ حرکت میں ہے، جب وہ چلتا ہے تو ہر جگہ سے آواز آتی ہے، اور اس میں بیٹھنے والے کا بھی پورا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے تھوڑا سفر کرنے کے بعد، ٹائر بھی اس کے گھس چکے ہیں،
آواز بھی بہت ہے، سائلنسر بھی پھٹا ہوا ہے، لیکن انجن اس کا ہے، سیل لگاؤ تو سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ اب بتاؤ کہ ایک طرف یہ کھٹارا ہے اور ایک طرف یہ مرسیڈیز بینز ہے، دونوں میں سے کون افضل؟ کھٹارا چاہے اس کی باڈی لائن کیسی بھی ہے، کتنا ہی سڑا ہوا ہے، لیکن انجن اس کا چالو ہے، وہ دھکے کھاتے کھاتے اچھلتے کودتے ہوئے بھی آگے بڑھے گا اور منزل تک پہنچے گا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ مرسیڈیز چاہے کتنی اچھی ہے لیکن انجن ہی نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک کیا ایک مہینے تک اس میں سیل لگاتے رہو لیکن وہ سٹارٹ ہونے کا نہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ تو کون سی چیز اچھی ہوئی؟ یہی مثال سمجھو کہ وہ کافر جو بہت اچھے اخلاق والا ہے، اس کی مثال وہ مرسیڈیز گاڑی والی ہے، وہ آخرت کے اور جنت کے راستے پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور وہ مومن جس کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، اگرچہ اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، ہونے چاہیے، میں کوئی اس کی دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ مومن کو بد اخلاق رہنا چاہیے، بد عمل رہنا چاہیے، نہیں، مومن کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کے ایمان کی کمزوری ہے اخلاق کا برا ہونا، اعمال میں کمزوری ہوگی تو ایمان میں کمزوری آئے گی، لیکن ایمان ہے اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر، حدیث کے الفاظ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، اعمال بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس مرسیڈیز گاڑی سے اچھا ہے کہ چل تو رہا ہے، گھسٹتے ہوئے ہی صحیح، لیکن چل رہا ہے، اس میں چلنے کی طاقت ہے۔ تو آپ بتائیے دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ دوسری ایک مثال لیجیے، ایک انسان ہے بڑا خوبصورت، اس کا چہرہ بہت گورا ہے، ناک نقشے میں اس کا بہت اچھا ہے، اس کے چہرے کے تمام اعضاء بہت مناسب ہے، قد و قامت بہت اچھا ہے، صحت بہت اچھی ہے، بال اس کے بہت خوبصورت ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، اس کی گردن بڑی خوبصورت ہے اور کندھے بڑے طاقتور ہے، بہت ہی خوبصورت انسان کے ایک ہی نظر میں انسان کو جچ جائے، بس اس میں صرف ایک خرابی ہے، وہ کیا؟ دماغ آؤٹ ہے، پاگل ہے، وہ عقل نہیں ہے، بہت خوبصورت، قد و قامت بہت اچھا، سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن بس ایک خرابی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ عقل نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا انسان ہے، خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے جتنے عیوب ہو سکتے ہیں مان لو سب اس میں ہے، ناک اس کی چپٹی ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہے، ابرو کے بال گویا ہے ہی نہیں، اور رخسار اندر بیٹھے ہوئے ہیں، رنگ انتہائی سانولا اور کالا ہے، بال گنگریالے ہیں، قد بہت چھوٹا ہے، اور زبان اس کی آواز بہت پھٹی ہوئی ہے، جتنے عیوب آپ کے ذہن میں آ سکتے ہو سب لے آؤ، لیکن عقل اس کی بہت صحیح سالم ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ ان دونوں انسان کو سامنے رکھیں گے تو آپ کس کو چنیں گے؟ اگر کسی انسان کو اختیار دیا جائے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان دونوں میں سے کس سے کرواؤ گے، تو کیا وہ پاگل جس میں عقل ہے ہی نہیں، اس کو چاہے کتنا ہی خوبصورت ہے لیکن کوئی اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کروائے گا؟ نہیں کروائے گا، عقل ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا ہے، صحیح اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کون نکاح کروائے گا؟ اور یہ دوسرا انسان چاہے شکل و صورت کا کتنا ہی گیا گزرا ہے لیکن اس کی عقل سلامت ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے، وہ جذبات کو سمجھتا ہے، تو یہ انسان بھلے شکل و صورت میں کیسا ہی ہو لیکن افضل ہے اس سے۔ یہی حال سمجھ لو کہ وہ گورا خوبصورت کتنا ہی ہے، وہ اچھے اخلاق والا کافر ہے جس کے پاس ایمان نہیں، اور جو مومن بالکل گیا گزرا ہے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے لیکن ایمان ہے، اس کا حال اس عقل مند انسان کی طرح ہے جس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کون افضل ہے؟ سیدھی بات ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لے، مومن چاہے کیسا ہی ہو، ایمان والے کو برا بھلا ایمان کی نسبت سے نہ کہے، اور کافر کو اچھا کفر کی نسبت سے نہ سمجھے، اس میں ہزار خوبیاں ہوں
لیکن ایک برائی ایسی ہے جو 1000 خوبیوں پر بھاری ہے. یاد رکھیے، کافر میں 1000 خوبیاں ہوں لیکن ایک برائی کفر و شرک کی اتنی خطرناک ہے کہ اس کی ساری اچھائیوں کو چھپا دے گی، سب کو پانی میں ملا دے گی. اور مومن میں 1000 برائیاں ہیں لیکن اس کے پاس ایک ایمان ایسا ہے، ایک خوبی ایسی ہے جو اس کی ساری برائیوں کو مٹا سکتی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. کسی آدمی نے امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی کلمہ طیبہ کلمہ توحید پڑھے اس کے سارے گناہ معاف. حضرت نے عجیب بات ارشاد فرمائی، تجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کلمہ طیبہ پڑھے اور کلمہ توحید سچے دل سے پڑھے، اللہ اس سے خوش ہو کر باقی سارے انسانوں کی مغفرت فرما دے. یہ بھی میری تو سمجھ میں آتا ہے، یہ کلمے کا اتنا اونچا مقام. اس لیے اس کی 1000 برائیاں صحیح لیکن ایک اچھائی اس کے پاس ایسی ہے تو اس کی ساری برائیوں کو مٹا دے. اور اس کے پاس 1000 اچھائی ہو لیکن ایک برائی ایسی ہے، وہ ایک چنگاری ہے جو اس کی ساری اچھائیوں کو آگ لگا دے گی. تو مجھے امید ہے کہ مومن و مشرک کا درجہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے. اب آتے ہیں ہم کچھ کفریہ باتیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کن چیزوں کی وجہ سے انسان ایمان میں سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پھر کہتا ہوں، ایک انسان دین کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ عقیدے اور مانیتہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے سب اعمال کے ہوتے ہوئے بھی وہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے. ایک کتاب ہے معین العقائد، چھوٹی سی مختصر کتاب ہے 60-70 صفحے کی، اس میں عقائد کا بیان ہے. وہاں سے میں کچھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. لکھا ہے کتاب میں، ہر مسلمان کو اسباب مکفرہ یعنی کافر بنا دینے والے اسباب مکفرہ سے واقفیت ضروری ہے. اس کی وضاحت کرتے ہیں، ہر انسان کو اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے عقائد اسلامیہ سے جتنی واقفیت ضروری ہے، جو ہم عقائد پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ ضروری اسباب مکفرہ سے واقفیت ہے. یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے اس کی معرفت ضروری ہے. اس لیے یہ نقصان کی چیزیں، کیونکہ دولت ایمان کا حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا ایک مومن کو کفر سے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے. ایمان کو حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا ایمان کو بچانا کفر سے یہ مشکل ہے. میں نے اس دن کہا تھا توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہے، ساتھ میں جمع نہیں ہوتے. جیسے رات دن جمع نہیں ہوتے، اسی طرح شرک ذرا سا بھی آیا تو توحید ختم، دونوں جمع ہوتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کسی چھپے ہوئے طریقے سے مومن میں کفر داخل ہو کر اس کے سرمایہ ایمان کو لوٹ لیتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. نہیں، وہ خود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، باقی سب لوگ اس کو مسلمان سمجھتے، سرکاری دفتروں میں اس کا نام مسلمان، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے بہت سے لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتے وہ مومن نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو بھلے دنیا کے اعتبار سے وہ مومن ہو لیکن اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہوتے. اس لیے ان اسباب کو جاننا ضروری ہے. پہلی بات، اپنے ایمان میں شک لانا یہ بھی کفر ہے، یعنی اپنے ایمان میں شک کرنا بھی کفر ہے. اس لیے اپنے ایمان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں مومن ہوں، انا مومن.
میں مومن ہوں. تردد کے ساتھ یہ نہیں کہے، شک کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں مومن ورنہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کہیں گے انا مومن حقا، میں سچ مچ مسلمان ہوں، پکا مسلمان ہوں، یقین ہے اس پر مجھے کہ میں مومن ہوں. یہ نہیں کہیں گے شک کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں مومن، یا ہو سکتا ہے کہ میں مومن ہوں. اس طرح کے شک لائیں گے نہیں. نمبر 2، کسی فریضہ الہی کے فرض نہ ہونے کی تمنا کرنا، یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض کی، مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ یا جہاد، یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیے، یہ بھی اسلام کا ایک فریضہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ اسی طرح جہاد بھی اسلام کا ایک فریضہ ہے. قرآن مجید میں اس کا بیان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے صرف 10 سال میں 27 غزوات کیے، 27 جنگیں لڑی، صحابہ کے کتنے سریے یعنی لشکر بھیجے. تو یہ بھی اسلام کا ایک فریضہ ہے. تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اسی طرح کوئی بھی فریضہ الہی اللہ تعالیٰ نے جس کو فرض قرار دیا ہے، اس کو دل سے برا جاننا یا اس کے فرض نہ ہونے کی تمنا کرنا، یا اس کے فرض نہ ہونے کی تمنا، یعنی یہ کاش کہ یار یہ فجر کی نعوذ باللہ، کاش کہ یہ فجر کی نماز فرض نہ ہوتی. کوئی ایسی تمنا کرے، یا کوئی یہ تمنا کرے کاش جہاد فرض نہ ہوتا. یا غسل جنابت، جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو اس پر غسل کرنا فرض ہے، تو کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش یار یہ غسل جنابت نہ ہوتا. اس طرح کی تمنا کرے کسی دین کے فریضے کے بارے میں کہ یہ فریضہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا. تو اس طرح کرنا، یا کسی دین کی بات کا استہزاء یعنی مذاق اڑانا، یہ بھی کفر ہے. کسی دین کی بات کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے. دین کی ادنا سے ادنا، چھوٹی سے چھوٹی بات کا استہزاء، اس کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. اس لیے بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے زبان کھولتے ہوئے. بہت سے لوگ روزے کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کی بات کہے جاتے ہیں کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. نعوذ باللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ یعنی ہم کو بھوکا مار کے اللہ میاں کو کیا ملتا ہے. تو یہ دین کے فریضے کے بارے میں عیب لگانا، اس کا استہزاء کرنا، اس کے فرض نہ ہونے کی تمنا کرنا، یا کسی دین کے فریضے کو برا بھلا کہنا. جیسے جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، کوئی آدمی جہاد کو دہشت گردی کہے، ٹیررزم کہے، نعوذ باللہ اسلامی شرعی جہاد کو کوئی ٹیررزم کہے، دہشت گردی کہے، آتنکواد کہے، تو یہ دین کے فریضے کو برا بھلا کہنا ہو. تو یہ انسان ایمان سے نکل جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا. اس لیے کہ جو آدمی ایمان میں داخل ہو اس کو ایمان کی تمام شرطوں کو ماننا پڑے گا. کسی نے بہت پیاری مثال دی، دنیا میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیاں، پولیٹیکل جو پارٹیاں ہوتی ہے، جو کوئی آدمی اس میں شریک ہونا چاہے، اس کا ممبر بننا چاہے، تو اس کو پہلے دستخط کرنا پڑے گی کہ پارٹی کے جتنے اصول ہیں، جتنے ان کے قاعدے ہیں، جتنے ان کے فنڈامنٹل ہیں، میں اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی آدمی کسی ایک پارٹی میں رہتے ہوئے اس کی کسی بات کو نہ مانے یا دوسری پارٹی کے رول کو فالو کرے تو پھر وہ انسان اس پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. جب دنیا میں یہ ہے تو کوئی انسان ایمان میں رہتے ہوئے کفر کے کسی رول کو فالو کرے، ایمان میں رہتے ہوئے کفریہ کسی بات کو پسند کرے، تو پھر وہ انسان بھی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی فریضے کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ یہ فرض نہ ہوتا تو کتنا اچھا، یا اس کو برا جانے، اس کو کچھ برا بھلا کہے، یا کسی دین کی بات کا استہزاء اور مذاق اڑائے نعوذ باللہ، تو یہ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تیسری بات، کتاب میں لکھا ہے کفر کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے. کفر کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے. چنانچہ وضاحت کرتے ہیں کہ کفر کے سوا باقی جتنے گناہ ہیں صرف ارادہ کرنے سے اس میں گناہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر شراب پینا ایک گناہ ہے. کسی انسان نے یہ سوچا کہ چل میں شراب پیوں، تو صرف سوچنے سے گناہ نہیں ہوگا، جب پیے گا تب گناہ ہوگا. لیکن کفر ایسی بری بلا ہے، کفر کوئی معمولی چیز نہیں، بلا سمجھتے، مصیبت، وبا،
ایسی بری بلا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ کوئی آدمی اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ فلاں وقت میں کافر بن جاؤں گا، تو وہ شخص محض اس ارادے سے ہی کافر ہو جائے گا۔ آدمی کہ ایک مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد میں کافر ہو جاؤں گا، تو ایک سال آئے گا بعد میں، وہ ابھی ہی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کفر پر راضی ہے، اس نے کفر کا ارادہ کر لیا، ارادے کفر ہی سے وہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں ہرگز انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بہت سی مرتبہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے تو میں کافر ہوتا تو اچھا، نعوذ باللہ۔ کبھی اس طرح کے حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، تو ایسے موقع پر انسان اس طرح کے بول جاتا ہے، ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے کہ اس سے تو میں مسلمان نہ ہوتا تو اچھا۔ گویا اس کو اپنے اسلام پر مسلمان نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی باطل دین اختیار کرتا، اس پر وہ راضی ہے۔ اس طرح کے جملے کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ ایمان ہمیں اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم سب سے پہلے مومن ہے، بعد میں سب کچھ ہے۔ سب سے پہلے ہم مومن ہے، بعد میں سب کچھ ہے۔ آج کل یہ جملہ بھی بہت چلتا ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو آئی ایم انڈین فرسٹ، سب سے پہلے میں ہندوستانی ہوں، بعد میں سب کچھ ہوں۔ مذہب پہلے ہے، دین پہلے ہے، وطن بعد میں ہے۔ یاد رکھیے، یہ وطن بھی ایک بہت بڑا بت ہے۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ نئے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، نئے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اس کو بھی لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، اس کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دین ہے تو پھر وطن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا وطن کسی کا ہو سکتا ہے؟ مکہ مکرمہ، دنیا کی سب سے پیاری سرزمین، کیا اس سے اچھا بھی کوئی وطن ہو سکتا ہے؟ لیکن مکہ میں دین سلامت نہیں تھا، مکہ والوں نے دین کا ساتھ نہیں دیا، تو آپ نے اس وطن کو چھوڑ دیا، ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے۔ ایسا نہیں کہا میں تو مکہ کا ہوں، مجھے مکہ، کہا بھی تھا جاتے ہوئے بیت اللہ کو مخاطب کر کے، تو مجھے بڑا عزیز ہے، میرے شہر والے مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر وطن چھوڑ دیا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، اور ساری زمین ہمارا وطن ہے۔ ان الارض للہ، پوری زمین اللہ کی ہے، کوئی ایک زمین نہیں، ساری زمین اللہ کی ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر بعد میں ہم کسی وطن کے ہیں۔ اگر اس وطن میں رہتے ہوئے ایمان سلامت ہے تو ٹھیک ہے، وطن کی محبت اپنی جگہ ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، خامخواہ لوگوں نے چلا دی ہے۔ تو اگر ایمان سلامت رہتا ہے تو وطن ہمارا وطن ہے، اگر ایمان کی سلامتی نہیں ہے تو 100 مرتبہ سلام کرتے اس کو چھوڑ کر ہمیں دوسری جگہ جانا ہوگا۔ یہ اپنے دل میں اچھی طرح بٹھائیں کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اسلام نہیں تو ہماری پہچان ہی نہیں، ہماری سب سے پہلی آئیڈینٹی، ہماری سب سے پہلی پہچان ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان ہے۔ اس پر کوئی سودے بازی، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، اس کے مقابلے میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ ماں باپ آ سکتے ہیں، تو پھر دوسری چیز کہاں سے آ سکتی ہے؟ لہذا اس چیز کو اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھائیں۔ آگے لکھا ہے بخوشی کوئی کلمہ کفر زبان سے نکالنا بھی کفر ہے۔ کوئی کفریہ بات، بہت سارے کلمات کفر ہے، کوئی کفریہ بات اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے نکالنا زبان سے، یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص بسلامتی ہوش و حواس، یعنی ہوش و حواس اس کے سلامت ہے، رضامندی کے ساتھ کوئی کلمہ کفر منہ سے نکالے تو اس سے بھی وہ کافر ہو جائے، خواہ وہ اس کلمے سے اس کا ارادہ کفر کرنے کا نہ ہو، لیکن اپنی خوشی سے اس طریقے کے منتر وغیرہ بول دیے جس میں کافروں کے بتوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا ایمان اس سے خطرے میں ہے۔ جو جن جگہوں پر سنسکرت پڑھائی جاتی ہے اس میں بہت ساری کویتائیں ایسی آتی ہے جس میں ان کے بھگوان کرشن وغیرہ کی تعریف ہوتی ہے۔ ابھی تک کچھ اشعار مجھے یاد ہے، اسکول میں پڑھے تھے وہ،
بچے کو کیا معلوم کہ اس کا کیا معنی ہے، لیکن وہ سلسلہ اس میں چلتا رہتا ہے، بچے بھی پڑھتے رہتے ہیں سب کے ساتھ، اور پڑھنے پر ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ مجبور ہو کر بولتے ہیں، چاہے وہ اپنی رضامندی، بچے نادان ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں اپنی رضامندی سے۔ اسی طرح بہت سارے گانے ایسے ہیں کہ جس سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گانے میں کیا عقیدہ آیا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تب گانے چلتے تھے، ان میں سے اور ایک کتاب بھی ہمارے یہاں چھپی ہے گجراتی میں، ایمان گھاتک گائن، یعنی ایمان کو نقصان پہنچانے والے گانے۔ ہمارے استاذ محترم مفتی محمود صاحب نے ان کے سامنے جتنے ہوں گے اس میں سے کچھ، اب تو روزانہ نئے نئے آتے رہتے ہیں، اس میں کچھ خدا گواہ بھی ایک پکچر آئی تھی، اس میں بھی کچھ اس طرح کا گانا تھا، اور وہ ساتوں جنم میں تیرے ساتھ، آگے جس کو یاد ہو وہ پڑھے، پڑھنا نہیں ہے اس کو، لیکن بہت اس کو گنگناتے رہتے محبت میں۔ اب یہ 7 جنم کا عقیدہ کس کا ہے؟ ایک ہی جنم ہے دنیا میں، اور دوسرا جنم آخرت میں ہوگا، دنیا میں کوئی واپس آتا نہیں ہے۔ یہ آوا گون کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، لیکن گانا مزے سے گا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی رضامندی سے اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو کفر میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کافر و مشرک لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو جس طرح ہمارے یہاں سلام کرتے ہیں اس طرح ان کے یہاں کچھ اس طرح کے جملے جئی کے ساتھ بولے جاتے ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، تو اس طرح کے جملے وہ بھی ان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، کہتے وہ بھی ہمیں ملتے تو سلام کرتے تو ہم بھی ایسا کہتے تھے۔ ارے وہ سلام کرے تو اچھا ہے، سلام میں تو سلامتی کی دعا ہے، لیکن جب اس میں یہ جئی کے ساتھ جو آگے کا لفظ بولا جاتا ہے کسی خاص بھگوان کا نام لے کر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے، کفریہ شرکیہ کلمہ ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو خوب بچانا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، مجبوری کا مطلب یہ کہ جان کا خطرہ ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسے بھی حالات ہمارے ملک میں پیش آتے ہیں کہ زبردستی گن پوائنٹ پہ بلوایا جاتا ہے، یا اس طریقے کے بہت زیادہ مارنے کی اور اس طرح دھمکی دی جاتی ہے، بلکہ مارتے بھی ہیں اور مار مار کے بلواتے۔ ابھی موب لنچنگ جب چل رہی تھی تو اس سلسلے میں اس وقت خوب ہوا۔ تو ایسے موقع پر 2 چیزیں، ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی جان جاتی ہو تو چلی جائے، ایسی ایک نہیں 100 جانیں قربان ہے، لیکن میں اپنی زبان سے صرف زبان سے بھی کلمہ کفر نہیں نکالوں گا، اور اس حال میں اگر وہ مر بھی گیا تو شہادت کا مرتبہ پائے گا، حدیث میں واقعہ ہے 2 صحابی کا۔ اور دوسرا حکم ہے رخصت کا، نچلے درجے والوں کے لیے، کہ دل ایمان پر مطمئن ہے، صرف سامنے والے کو خوش کر کے اپنی جان بچانے کی خاطر زبان سے کلمہ کفر بول دیا، دل مطمئن ہے، تو ایسی صورت میں یعنی دل میں ایمان ہے، صرف جان بچانے کے لیے اس نے اس طرح کا کلمہ بول دیا مجبوری کے درجے میں، جبکہ جان کا خطرہ ہو، کسی عضو کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے، کہہ سکتا ہے، گنہگار نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ قرآن میں اس کا بھی بیان ہے 14ویں پارے میں، لیکن عام حالات میں رضامندی کی صورت میں انسان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری بات، دوسرے کے کلمہ کفر پر خوش ہونا یہ بھی کفر ہے، یعنی اگر کوئی شخص زبان سے کفریہ کلمہ کہتا ہے اور دوسرا اس پر خوش ہو کر ہنسنے لگے تو یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں بڑی خطرے کی چیزیں ہیں، بہت سی مرتبہ لاؤڈ سپیکر پر اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہے، بہت سی فلمیں بھی چلتی۔ ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت گنپتی پر ایک فلم آئی تھی، اور اس میں وہ خاص ایک گانا تھا جس میں وہ گنپتی کے نام پر گانا گایا گیا تھا، اور آج بھی جب گنپتی کا موقع آتا ہے تو اس وقت خوب گاتے ہیں۔ اب اس کا لہجہ ایسا ہے، اس کی ساؤنڈ اور میوزک ایسی ہے کہ بہت سے لوگ اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے لطف لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ تو یہ شرکیہ کلمہ کھلم کھلا ہے، اور اس کو اپنی زبان سے دہرا رہا ہے یا اس کو سن کر خوش ہو رہا ہے، مزے لے رہا ہے، تو یہ بھی کفر میں چلا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ گانے سننے کے عادی ہیں، اللہ کرے اس میں کوئی نہ ہو، لیکن جو لوگ عادی ہیں وہ بڑے خطرے میں ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ اس میں کون سا جملہ ایسا آ جاتا ہے جس میں ایمان کا سودا ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ دماغ میں آئے تو پھر نکلتا نہیں ہے، بہت سی مرتبہ غیر اختیاری طور پر زبان پر آتا ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں، کل اس کو پوری کریں گے، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔